بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ آہستہ آہستہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اسی طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں بالکل ٹھیک تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے، چاہے تلخی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مگر زندگی کی تلخی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ اکثر ہم عبادات کثرت سے کرتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں عام ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ برائیاں ہم میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی کو جہنم بنائے رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ یہ جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی ہمیں یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے اور سخت محنت کریں، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے اور پر امید رہیے اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، لیکن ڈرنا ان لوگوں سے چاہیے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے پر اندھیر کبھی نہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار پھر آئے گی۔ مجھے اس وقت بہت عجیب لگتا ہے کہ جب لوگ ہماری زندگی کا صرف ایک صفحہ پڑھ کر ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی اپنی مرضی اور پسند سے لکھ لیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، ایک ایک آنسو کا، بے حسی، تڑپ اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس ہم سب ہی لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔